اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے اور اپنے کالے کرتوت کی بنیاد پر پوری کائنات کے لیے عبرت کی مثال بن گئے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے، لیکن جب اس کی ظلم و بربریت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان طاقت و قوت رکھنے کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون اور قارون جیسے بادشاہ کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک نے تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا تھا، پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی برا ہوا۔ فرعون کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 90 اور قارون کے لیے سورہ قصص آیت نمبر 76 کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے غرور کو پسند نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ کو بندہ چیلنج کرنا چاہتا ہے تو پھر قدرت کا نظام خود بخود کام کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر و فریب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ دور حاضر کا ایک مغرور و متکبر شخص ہے جس نے ایک جملہ کہا تھا کہ 20 جنوری کو جب میں امریکہ کی صدارت کا عہدہ سنبھالوں گا تو اس وقت اگر وہ سبھی بندھک واپس نہیں آئے تو جہنم کے سبھی دروازے کھل جائیں گے۔ میں آپ کے نیگوشیشن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن اگر وہ میرے راشٹرپتی بننے تک واپس نہیں آئے تو میڈل ایسٹ سب تہس نہس ہو جائے گا اور پورے میڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا۔ اس لفظ کا استعمال کرنے کے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے غرور کو ایسا توڑا کہ امریکہ پاس کے ملک سے پانی کا چندہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ دہکتے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امریکہ کے پاس جو پانی تھا وہ بہت کم پڑنے لگا۔ یہ آگ کیسے لگی اور کون لگایا یہ سب کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، لیکن اپنے آپ کو سپر پاور کرنے اور دوسرے ملک کو دھمکی کے ذریعہ آگ میں جھونکنے والا امریکہ خود جہنم بن گیا اور اللہ کا فیصلہ کے سامنے بے بس نظر آنے لگا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پہلے کیلیفورنیا کی جنگل میں آگ لگی، دیکھتے ہی دیکھتے ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنن فانن آگ پہنچ گئی۔ پلک جھپکتے ہی آگ کی لو تیز ہونے لگی۔ 50 کلومیٹر دور بیٹھے لوگ اپنے اپنے گھروں سے اس آگ کی لو دیکھ کر کے کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں ہوشیار رہنا ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچانک ہوا کی رفتار آئی اور وہ بھی 80 سے 100 کلومیٹر کی رفتار میں۔ تقریباً 3 گھنٹے تک یہ تیز ہوا چلی تو اپنے ساتھ آگ کا وہ جھونکا لے کر کے آئی کہ 25 سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ چٹکیوں میں نکل گیا، اور جو لوگ یہ بھروسہ کر بیٹھے تھے کہ آگ ابھی بہت دور ہے، ہمارے گھر کو نہیں چھو سکتی، ان کے گھروں کو بھی آگ اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور ہوا نے جدھر اپنا رخ کیا وہ سب کے سب تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لاس اینجلس کی اس آگ کی کہانی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عبرتناک بن گئی ہے۔ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ڈرانے والی ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ لاس اینجلس جہاں پر سارے سیلیبریٹیز لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے فلم میکر اور نیتا اسی شہر میں گھر بنانا پسند کرتے ہیں۔ ہالی ووڈ کا اڈا جس کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتیوں کے گھر اور بنگلے سب کے سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اس آگ سے کافی مالی نقصان ہوا۔ انومان لگایا جاتا ہے کہ 10 دن کے اندر 13 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ 13 لاکھ کروڑ روپے ہمارے دیش بھارت کا 2 سال کا نقشہ بجٹ ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ اس بیچ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ جیمز ووڈ کی تصویر ہے۔ یہ ہالی ووڈ کا اسٹار ہے۔ آگ لگنے سے کچھ دن پہلے ہی اس نے ایک ٹویٹ کے ذریعہ اسرائیل کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کہا تھا اور فلسطین پر ہونے والے ظلم و تشدد پر اسرائیل کی پرشنسا کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ظلم و بربریت کی خوشی میں اس نے ناچ گانے کی پارٹی بھی کی تھی۔ اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نو سیز فائر، نو کمپرومائز، نو فورگیونیس، کوئی جنگ بندی، کوئی سمجھوتا، کوئی معافی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اتنا بے بس ہو گیا کہ سالوں سے فلسطین پر ظلم کرنے والے کی تعریف کرنے والا شخص جیمز ووڈ ٹی وی CNN پر بچوں کی طرح روتے ہوئے
کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب مرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قانون فطرت۔ برسوں سے بمباری کرنے والے کی جب آپ تعریف کریں گے تو ایک دن اس انصاف کرنے والے رب کو بھی جوش آ ہی جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی ظلم کا ساتھ نہ دے اور نہ اس کی تائید کرے، کیونکہ جب آگ کی لپیٹ آتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے راحت اندوری نے کہا تھا کہ اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ امریکہ جس نے اپنی طاقت سے غزہ، شام، عراق اور لبنان کو تباہ کیا اور ہزاروں مظلوم بچوں اور عورتوں پر بمباری کیا، آج قدرت کی آگ کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہا ہے۔